حضور نے ہماری درخواست پر عذرائے شفقت مکرم محترم شمشاد احمد صاحب قمر کو بطور نمائندہ بھجوایا۔ اس کے علاوہ حضور نے اپنے پیغام سے بھی نوازا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی بھی ہے اور آنر بھی ہے۔ تو میں اپنے اس بہت ہی پیارے مہمان کی خدمت میں اب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اجلاس کی جو اختتامی تقریر ہے وہ آ کے پیش کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ابھی خاکسار آپ دوستوں کی خدمت میں خلافت کی اطاعت کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وہ مکالمہ آگے چلتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اس سے خون خرابہ ہوگا، اگر عبادت مقصود ہے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن خدا نے فرمایا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو کچھ اسماء سکھائے، کچھ باتیں سکھائیں، اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا باتیں بتائی ہیں۔ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو نہیں پتا، تو بہتر جانتا ہے، سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھا دے ہمیں تو صرف اس کا پتہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اے آدم تو یہ اسماء بتا جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ساری باتوں کا مجھے علم ہے، اس لیے بے علمی میں یہ باتیں نہ کرو کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک اور ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، ایک درخت سے منع کیا کہ اس کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے دوست بن کے ورغلا دیا اور اس درخت میں سے کچھ کھلا دیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تو اس جنت سے نکال دیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا، رحم فرمایا، اور پھر واپس آ گئے۔ تو یہ سارا مکالمہ بظاہر لگتا ہے جیسے گفتگو ہوئی ہے،
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو عملاً نہیں ہوئی. خدا تعالیٰ تو ایک روحانی وجود ہے. اس طرح بیٹھ کے اس کی مجلس سے جیسے مجلس عملہ کا اجلاس ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بعض تمثیلی کلام ہوتے ہیں, ان میں آنے والے دور کی باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں قرآن کریم میں بیان کر کے کہ ہر دور میں میں ایک آدم بھیجا کروں گا. جب بھی انسان کو ضرورت ہوگی میں اپنی طرف سے ایک خلیفہ بھیجوں گا, ایک آدم, وہ اپنے دور کا آدم ہوگا. ہر نبی دراصل اپنے دور کا آدم ہوتا ہے. اور لیکن جب بھی کوئی نبی آئے گا, جب بھی کوئی خلیفہ آئے گا, 3 قسم کے گروہ ہوں گے اس وقت. ایک شیطان ہوں گے جو تمہیں دوست بن کر ورگلائیں گے, اس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, اندر سے بھی ہو سکتے ہیں باہر سے بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے کچھ ابلیس قسم کے لوگ ہوں گے جو سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے, اور وجہ کیا ہوگی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں گے. اور تیسرا فرمایا کہ فرشتوں جیسے لوگ بھی ہوں گے, اطاعت کرنے والے ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, لیکن بعض اوقات اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ بھی بات سوال کریں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس خلافت کی برکات کیا ہیں. وہ ان سے وہ لا علمی کی وجہ سے سوال تو کر بیٹھیں گے, لیکن جو ہی علم ہوگا وہ فوراً اس کا اقرار کریں گے, اور پھر ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی خدا تعالیٰ کے علم میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں. یہ فرشتہ صفت لوگ ہوں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک استعارہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ تم بے شک نیک ہو, فرشتہ صفت ہو, سب کچھ ہو, نیکیاں بھی کرتے ہوگے, لیکن جو برکتیں, رحمتیں, فیوز خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کے ساتھ رکھے گا, انبیاء کے ساتھ رکھے گا, ان کے خلفاء کے ساتھ رکھے گا, جو ان سے برکات وابستہ ہوں گی, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اگر تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو زمین و آسمان میں کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. لیکن اگر ان سے الگ ہو گئے, چاہے وہ شیطان نے الگ کروا دیا یا ابلیس ہونے کی صورت میں, تو یاد رکھو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اس کے لیے بہت ساری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نیکیاں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ دو. لیکن ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا فویل للمصلین, کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو. کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون, کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے غافل کیا مطلب ہے؟ لیکن ان کو نمازی یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے نہیں, نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ہیں, نیک ہیں, نماز پڑھتے تو ہیں لیکن دراصل نماز کی روح سے واقفیت نہیں ہے, سمجھتے نہیں کہ نماز سبق کیا دے رہی ہے. وہ چند رکوع و سجود کا نام نماز رکھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو یراؤن ہیں, ریاکاری ہے ایسی بات. تو جو اعلیٰ درجے کے نیک ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نماز نہیں سمجھتے. تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز دیکھیں ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے ہیں بعض لوگ, ثواب تو اس کا بھی ہوتا ہے, وہ بھی ایک نیکی ہے. نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں پڑھتے ہو, نیکی ہے, لیکن جب نماز مسجد میں آ کے ایک امام کے پیچھے ادا کی جائے, اس کا اور گھر میں کی گئی نیکی کا کیا فرق ہے؟ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے بھی جن کی تربیت والدین نے کی ہے, اگر یہ سوال پوچھیں کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے, تو وہ بچہ بھی بتائے گا کہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب 1 گنا ہے, اور جب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ثواب 27 گنا ہے. یہ فرق ہے وہ بھی نیکی, وہ بھی فرشتوں والا کام ہی ہے. لیکن وہی نیکی ادھر جب گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تب بھی کعبہ شریف کی طرف منہ ہوتا ہے. مسجد میں آ کے ایک امام کے پیچھے صف بند ہو کر جب ایک اپنے میں سے ہی ایک امام ہم بنا لیتے ہیں تو وہی نماز جو گھر میں 1 گنا ہمیں برکت عطا کرتی ہے, تو جب ہم اپنے میں سے ہی ایک امام چنتے ہیں اور با جماعت نماز ادا کرتے ہیں, اس امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں,
تو اس وقت بھی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, اسی خدا کے حضور جھک رہے ہوتے ہیں. لیکن اس امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی نماز کے اندر جو ہم اکیلے پڑھ رہے تھے ان برکات میں 27 گنا اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ امام ہم نے خود بنایا ہوتا ہے. یہی خدا فرماتا ہے کہ اس سے سبق سیکھو کہ اگر تم اپنے بنائے ہوئے امام کو جب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو وہی نیکی کر رہے ہوتے ہو, اس کی برکتوں میں 27 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. جو امام میں مقرر کروں گا اس کی برکتوں میں کتنا اضافہ ہوگا. پھر نماز میں امام بھول بھی جاتا ہے. بھولنے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے؟ یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, کہ غلطیوں سے پاک اللہ کی ذات ہے, صرف اشارہ کرنا ہے. تو اس میں بھی ایک سبق دے دیا کہ اگر تم بظاہر سمجھو کہ کوئی خلیفہ وقت جو کام کر رہے ہیں میری رائے کے مطابق وہ نہیں, اس طرح کرتے تو زیادہ درست تھا, تو پھر بھی توجہ دلانا چاہو تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے توجہ دلا دو, لیکن اس سے آگے نہیں جانا. اور اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, امام نہیں سمجھتا, اور جو غلطی امام سے ہوئی ہے نماز میں وہ اس پہ قائم رہتا ہے, پھر سبحان اللہ 2-4 بندے بھی کہتے ہیں, وہ نہیں سمجھتا, وہ اسی غلطی پہ سجدہ میں رکوع میں جانا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے. تو کیا یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھا کہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, امام نہیں سمجھ رہا, تو نماز توڑ کے الگ سے شروع کر دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہنے کے باوجود اگر امام سمجھ گیا ٹھیک ہے, ورنہ رہنا امام کے پیچھے ہی ہے. آپ کی نماز ہو جائے گی, یہ پھر امام ضامن ہے, وہ امام کی ذمہ داری ہے. تو یہ نماز ہمیں سبق سکھاتی ہے, یہ برکتیں ہیں نماز باجماعت کی, کہ جب ایک امام کے پیچھے ہو جاؤ, نمبر 1 اس کی برکات میں اضافہ ہو جائے گا, نمبر 2 اگر غلطی آپ کے نزدیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطی ہو, آپ سمجھ رہے ہیں نا, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں, اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. برکتیں اسی کے ساتھ ہیں. اگر نماز توڑ کے الگ ہو جاؤ گے تمہیں نہ اس نماز کا ثواب ہوگا نہ ان برکتوں کا ثواب ہوگا, ساری برکات سے محروم ہو جاؤ گے. تو نماز ہمیں یہ سبق دے رہی ہے, ایک نظام سکھا رہی ہے. جب اس روح کو سمجھ کے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہماری نماز در حقیقت نماز ہے, ایک بولنے والی زندہ نماز ہوگی ہماری. لیکن ایک چیز خدا تعالیٰ یہ بھی سمجھاتا ہے اس میں کہ اس امام کے پیچھے تم چند منٹ کے لیے آتے ہو تو اتنی برکات سمیٹ کے چلے جاتے ہو, لیکن در حقیقت میں نے تمہاری پوری زندگی کے لیے ایک خلیفہ بنایا ہے, اور تمہاری پوری زندگی اس نظام کے تحت آ جائے تو آپ خود سوچو تمہاری ہر حرکت کی برکت کہاں تک جائے گی. جب تم ہر حرکت میں اپنے امام کی طرف دیکھو گے, ہر کام کرتے ہوئے اپنے امام کے حکم کو پیش نظر رکھو گے کہ یہ کام کرنے لگا ہوں, میرے امام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے, نوکری کر رہا ہوں بددیانتی تو نہیں کر رہا, کاروبار کر رہا ہوں غلط طریقے سے تو نہیں کر رہا, چوری تو نہیں کر رہا, ڈاکہ تو نہیں مار رہا, میرا امام کیا کہہ رہا ہے. جب اس کے مطابق آپ منہ اپنے امام کی طرف رکھو گے اور اس کے لبوں کی طرف دیکھتے رہو گے کہ وہاں سے کیا جنبش ہوتی ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو گے. فرمایا کہ نظام تو, یہ نماز تو چند منٹ کے لیے ہے, لیکن در حقیقت نظام پوری زندگی کا, کہ نماز میں امام جو ہے چند منٹ کا امام ہے, لیکن خلیفہ وقت پوری زندگی کا امام ہے. اس کے بعد دوسرا خلیفہ آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. یہ ایک بہت بڑی برکت ہے کہ جو جس طرح نماز کی برکات میں اضافہ ہو جاتا ہے, اسی طرح خلافت کی برکات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں, اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. وہ جو بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے پھر اپنی تدبیریں, اپنی عقلیں, اپنے منصوبے سب باطل. ہاں اس کے سامنے مشورہ دے سکتے ہیں ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن مشورے کے باوجود اگر امام یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو اسی میں برکت ہے, اور فرشتہ صفت انسان اس کا تجربہ جب کرتے ہیں تو وہ بھی کیا اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی خدا بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اور خدا ثابت کرتا ہے پھر کہ انی عالم ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. یہ سبق ہمیں خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور عملی زندگی میں بھی
خدا جس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے برکتیں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی ہے، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے چن لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے تو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور خدا سے عرض کی کہ اے خدا لا ینطلق لسانی، میری تو زبان نہیں چلتی، میں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا، اور اللہ سے مدد مانگی کہ میرے بھائی کو ساتھ بنا دے، کیوں؟ ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح و بلیغ کلام کر سکتا ہے میری نسبت۔ مراد یہ کہ جیسے کہتے ہیں چار بندوں میں بیٹھ کے ڈھنگ کے طریقے سے بات کرنا، بعض لوگوں میں ہوتا ہے یہ ڈھنگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ مجھے تو اس طریقے سے صحیح بات نہیں کرنی آتی، میرا بھائی صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو صحیح بات سمجھا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو تو سوال مانگتا ہے وہ بھی تجھے دیتا ہوں، ان کو بھی بنا دیتا ہوں۔ لیکن اللہ نے جس کو چنا تھا اب اس کی برکت دیکھیں، سارا قرآن کریم پڑھ لیں، جہاں فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، جہاں کسی اور سے مقابلہ ہوتا ہے، ہمیشہ جہاں بھی پڑھیں گے کالا موسیٰ پڑھیں گے، کالا ہارون نہیں پڑھیں گے کسی جگہ بھی، سوائے ایک جگہ کے جہاں قوم خراب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے اور دیکھا قوم خراب ہو گئی، داڑھی سے پکڑا، وہاں آتا ہے کالا ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی میری داڑھی چھوڑ دے، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہاں ایک جگہ آتا ہے، ورنہ ہر جگہ جہاں بات کرنے کی ضرورت پڑی ہے، فرعون کے سامنے بھی اگر بولے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بولے ہیں، فرعون کو بھی لاجواب کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ برکات دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، کیوں؟ خدا نے چنا ان کو تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی چنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے اوپر۔ اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سمجھتے تھے کہ میرا بھائی زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو بات کرنی آتی ہے، بات سمجھانی آتی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا عبادت کے لیے، تو 40 راتوں کے لیے 40 دنوں کے لیے قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے، تو وہ ہارون جس کے بارے میں حضرت موسیٰ سمجھتے تھے کہ یہ کنٹرول کر لے گا، 40 دن کنٹرول نہیں کر پائے، واپس آئے تو قوم بگڑ چکی تھی، بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی پشت کے اوپر اللہ کھڑا ہو جائے پھر ساری برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اپنے منصوبے، اپنی رائے، اپنے علم اور تدبر کے اوپر غور کرنا کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ انسان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ ان باتوں سے بچیں اور خلیفہ وقت کے پیچھے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں جہاں بھی رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، ہر وہ آیت جو رسول کے متعلق ہے، یاد رکھیں وہ خلیفہ وقت کے بھی متعلق ہے، کیونکہ خلیفہ وقت اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ جس رسول کا خلیفہ ہے، جس نبی کا خلیفہ ہے، اسی کے کام کو دراصل لے کے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی مجلس میں کبھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت خدا کی بانسری ہوتا ہے، بانسری میں اپنی آواز نہیں ہوتی، بانسری میں جو پھونک مارتا ہے اور اس کی انگلیاں اس کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ جو سر نکالتا ہے وہی بانسری سے نکلتا ہے، اپنا کچھ نہیں ہوتا بانسری کا۔ تو یاد رکھیں خلیفہ وقت کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، خلیفہ تو خدا کی بانسری ہے، خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خدا اس میں جو پھونک مارتا ہے وہی ہمیں آواز آتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، یہ میری زبان نہیں، یہ خدا کی زبان ہے، یہ میری آواز نہیں، یہ خدا کی آواز ہے، اس لیے تم میری آواز کو سنو اور اس کے پیچھے چلو۔ تو خلیفہ وقت کی آواز دراصل اللہ کی آواز ہوتی ہے، اور جتنی باتیں خدا تعالیٰ نے رسولوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی ہیں، یاد رکھیں ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے اوپر بھی اسی طرح چسپاں ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو خلیفہ وقت بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، آپ ہی کا امیر ہے، اور اسی کی اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو خدا خلیفہ بناتا ہے تو اسے اپنی صفات بخشتا ہے، اگر وہ اپنی صفات اسے نہیں بخشتا تو خدا تعالیٰ کے خود خلیفہ بنانے کے کیا معنی ہیں؟ اور پھر فرمایا بے شک میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبوت کے قدموں اور اس کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقیناً نبی کی اطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ میری اطاعت اور فرمانبرداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ نظام خلافت، خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں، نبی خاکسار نے عرض کیا تھا کہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، خلافاء بھی وہی کام کرتے ہیں۔ زندگی ہے کیا؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں انسان کی تعریف مختلف ملتی ہے اس تعریف سے جو ہم سمجھتے ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل دھڑکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے اور زندہ ہے، اس کو زندگی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی نظر میں وہ آنکھ جو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح خدا نے فرمایا ہے، وہ کان جو اس طرح ان باتوں کو نہیں سنتا جو خدا کی باتیں ہیں، وہ زبان جو ذکر الہی سے محروم ہے، وہ دل جو اس طرح نہیں سوچتا جو خدا نے بیان فرمایا ہے، خدا کی نظروں میں وہ آنکھ آنکھ نہیں ہے، وہ کان کان نہیں ہے، وہ زبان زبان نہیں ہے، وہ دل دل نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو خدا کی نظروں میں وہ انسان بھی انسان نہیں ہے۔ جہاں تک ان ظاہری اعضاء کا تعلق ہے، یہ تو خدا تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کیے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، انسان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، انسان کے بھی کان ہیں، ان کی بھی زبان ہے، انسان کی بھی زبان ہے۔ گائے بھینس بکری کے دل میں بھی، سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، انسان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہی ہے کہ ان کا کان، ان کی آنکھیں، ان کا دل اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا جس مقصد کے لیے انسان کو یہ آزاد دیے گئے، اور خدا فرماتا ہے جس مقصد کے لیے میں نے یہ آزاد دیے ہیں اس مقصد کی طرف توجہ کرو، ورنہ اگر نہیں ہے تو فرمایا سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ خدا کی نظروں میں یہ آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں، یہ کان کان نہیں ہیں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں پر سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپایوں کو جس مقصد کے لیے یہ آزاد دیے تھے وہ تو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، انسان کو جس مقصد کے لیے یہ آزاد دیے تھے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر وہ تو چوپائے بہتر ہیں اس ایسے انسان سے۔ تو نبی اور خلفاء آتے ہیں ان چوپایوں کو انسان بنانے کے لیے، اور پھر انسان کو ترقی دے کے دراصل خدا کی صفات ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، زندگی کی روح پھونکنے کے لیے، ان کو خدا نما انسان بنانے کے لیے جس کے اندر سے خدا کی صفات کا جلوہ جھلکے، جو خدا کا رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ تو جب اس قسم کے انسان نہ ہوں تو بظاہر وہ انسان ہیں، جب خدا کہتا ہے یہ آنکھ آنکھ نہیں ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ انسان بھی پھر انسان نہیں ہے۔ وہ ہماری نظروں میں ایک زندہ ہوگا انسان، لیکن خدا کی نظروں میں وہ ایک مردہ انسان ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے رسول آتے ہیں تو ان مردوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان روحانی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، ان روحانی اندھوں کو بینائی بخشنے کے لیے، ان روحانی بہروں کو سنوائی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔
کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، بہروں کو ٹھیک کر دیتے تھے، گونگوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دراصل یہ وہ مردے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خوبی نہیں، ہر نبی کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ مردے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج آپ کے خلفاء یہی مردے زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر۔ تو خدا نے ہمیں خلافت عطا فرمائی ہے، ہمیں آنکھیں دینے کے لیے، ہمیں کان دینے کے لیے، ہمیں بولنے والی زبان دینے کے لیے، ہمیں سوچنے والا دل دینے کے لیے۔ جو خلافت کا انکار کرتا ہے وہ انسانیت کا انکار کرتا ہے، وہ انسانی زندگی کا انکار کرتا ہے، روحانی طور پر مردہ پن کو قبول کر رہا ہوتا ہے، جبکہ خدا دوسری طرف بلا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب تمہیں بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں۔ اس کا مطلب ہے ایمان لانے کے باوجود ابھی کچھ مردہ پن باقی ہوتا ہے، اور جب رسول نہیں تو رسول کی غیر موجودگی میں خلیفہ وقت ہے، تو جب خلیفہ وقت بلائے تو ایگزیکٹلی یہی آیت آپ کے اوپر چسپاں ہوتی ہے کہ جب وہ ہمیں بلائیں تاکہ ہمیں زندہ کریں تو ہمارا فرض ہے کہ خلیفہ وقت کی ہر آواز کے اوپر لبیک کہیں۔ اگر ہم خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک نہیں کرتے تو خدا کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ خلیفہ وقت کا وجود ہی دراصل کامیابیوں کی ضمانت ہوتا ہے۔ حضرت مسلم، اب دیکھیں ترقی کی علامت کیا ہے اور مردہ پن کی علامت کیا ہے۔ مردہ پن کی علامت یہ ہے کہ جسم کی نہ صرف نشو و نما رک جاتی ہے بلکہ گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ گھل کے۔ لیکن زندہ جسم کی علامت یہ ہے، زندہ درخت کی علامت یہ ہے کہ نشو و نما پاتا ہے۔ تو آج جماعت احمدیہ کو دیکھ لیں، باقی مسلمانوں کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ترقی کر رہے ہیں یا مردہ پن کی طرف جا رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ دیکھ لیں، 125 سال کی تاریخ دیکھ لیں، کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ خلافت کے زمانے کی 100 سے زیادہ سال کی تاریخ دیکھیں کہ خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ناکامیوں کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے، امیر ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، اور صحابہ کرام غریب ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، صحابہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی حج کرتے ہیں، صحابہ بھی حج کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سب کچھ وہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ غریب لوگ تھے اور غالب آ گئے، لیکن آج تیل کی دولت مسلمانوں کے پاس اتنی ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں تو مسلمان غریب ملکوں کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ناکامی پہ ناکامی کا منہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وجہ صرف ایک ہے کہ وہ صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی اطاعت کرتے تھے، اور خلافت کی اطاعت نے ان کو وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ صحرائے عرب کے شتربان پھر وہی حکمران بن گئے۔ لیکن جب اس خدا کو چھوڑ دیا، اس خلافت کو چھوڑ دیا، تو وہ حکمران ناکام ہو گئے۔ آج خلافت موجود ہے جو ان کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ دولت مند تو ہیں لیکن اس خلافت کا انکار کر بیٹھے ہیں، اس کی اطاعت کے نیچے نہیں ہیں۔ جب تک اس خلافت کے نیچے نہیں آتے ناکامی کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، دشمن بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام خلافت کے اس ضروری ادارے اور اس کے مبارک نظام سے محروم ہے، جس کے قیام کے مسلمان مکلف بنائے گئے ہیں، اور جس سے محرومی کا جرمانہ وہ مختلف صورتوں میں ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سارا جو جرمانہ ہم بھر رہے ہیں یہ خلافت سے محرومی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب وہ ساری زندگی کوشش کرتے چلے گئے، کبھی شاہ فیصل کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی،
لیکن جس کو خدا نے خلیفہ بنایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جس دیے کو خدا نے جلایا ہے اس کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے، اور جو خدا نہیں جلا رہا اس کو جلایا کیسے جا سکتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب کا ایک پنجابی شعر ہے کہ تینڈی اوڑ پناہ خدایا ہور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپے بالیں کدوں کسے تو بجھدا۔ کیا خدایا تیری پناہ چاہیے، تیرا سایہ چاہیے، ہمیں اور کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی۔ جس دیے کو تو اپنے ہاتھ سے جلاتا ہے، ساری دنیا اس کے پھونکے مارتی رہے، وہ کب بجھتا ہے کسی سے؟ تو آج دیکھیں خدا تعالیٰ کی خلافت دنیا میں موجود ہے، اور اس خلافت کے ساتھ وابستہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن جنہوں نے خلافت کا انکار کیا وہ کہاں سے نیچے کی طرف کہاں پہنچ گئے۔ الٹ ہے، ترقی کا راز اگر ہمارا ہے تو خلافت کی اطاعت کے اندر ہے، اور ان کے انحطاط کا اگر راز ہے تو خلافت سے انکار کے اندر ہے۔ یوٹیوب پہ ایک مولوی کا میں نے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پورا ایگزیکٹ مجھے نام نہیں یاد، غالباً اس کا فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹ آف اسلام تو نہیں لکھا غالباً، یا ان دا ورلڈ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ہے اس کی ہیڈنگ۔ اس میں وہ مولوی جماعت احمدیہ کے سارے مختلف کلپس دکھا کے وہ بتاتا ہے کہ یہ پتہ، یہ جو جماعت احمدیہ کا جو فرقہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا فرقہ ہے۔ مولوی تسلیم کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم منتشر ہیں اور وہ ایک ہاتھ پہ جمع ہیں۔ خلافت احمدیہ، غلام خلافت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے اوپر جمع ہیں، وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، جب ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ خاموش رہو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس نے لاہور کے واقعے کو مثال کے طور پہ بیان کیا، کہتے ہیں لاہور کی مسجدوں کا واقعہ تمہارے سامنے ہوا ہے، کتنے لوگ ان کی 2 مسجدوں میں دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ہمارے لوگ 5-7 بھی 1-2 ہو جائیں تو ہم سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں۔ ان کے اتنے شہید ہوئے، ان کے خلیفہ نے کہا نہیں خاموش رہو اور صبر کرو اور دفن کر دو بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہتے تھے آپ نے دیکھا کوئی ایک بھی احمدی سڑک پہ آیا ہو، کسی نے شور کیا ہو، کسی نے واویلا کیا ہو؟ ان کے خلیفہ نے کہا صبر کرو، وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کہتے یہ چیز ان کی ترقی کا راز ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں وہ ڈرتے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، پابندی ہیں، وہ جلوس نکال ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے یہ تمہارا وہم ہے۔ ٹھیک ہے پاکستان میں نہیں نکال سکتے، اس نے UK کی، جرمنی کی، امریکہ کی، کینیڈا کی مثال دی، یہاں بڑی مضبوط جماعتیں ہیں ان کی، وہ جتنا چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں۔ اصل کہتے وجہ یہ ہے کہ وہ ان کاموں میں پڑتے ہی نہیں، ان کے خلیفہ نے روکا ہوا ہے۔ وہ ایک ہاتھ کے اوپر اٹھتے ہیں اور ایک ہاتھ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ساری ترقی کا راز اس چیز کے اندر ہے۔ تو دشمن تسلیم کر رہا ہے اس بات کو۔ ضیاء الحق نے خلافت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کیوں کوشش کی؟ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی ترقی اگر ہو رہی ہے تو خلافت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ سارا جانتے ہیں، سب پتا ہے ان کو، ایسے جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچاننے سے دھوکہ نہیں کھاتا، ایسے جانتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ کہ بچہ اپنا ہو، لاکھوں میں گم ہو جائے تو انسان تلاش کرنے لگے، دور سے نظر پڑ جائے فوراً پہچان لیتا ہے کہ وہ میرا بچہ ہے، اس کے پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، پتہ بھی ہے، پہچان بھی ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ناکامی۔ اور ہماری کامیابی کس میں ہے؟ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی اس خلافت میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں عدم اطاعت کا مطلب کیا ہے۔ آیت استخلاف کے اندر خدا نے کیا وعدے فرمائے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو خلافت عطا کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کو تمکنت عطا ہوگی، ان کے خوف امن میں بدلیں گے، وہ میری عبادت کریں گے، وہ شرک سے پرہیز کریں گے، شرک کو مٹائیں گے، اور پھر جو کوئی اس کا انکار کرے گا فرمایا فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہوں گے۔ اگر آج کوئی خلافت کا اقرار نہیں کرتا، خلافت کی اطاعت نہیں کرتا، تو دوسرے معنوں میں مطلب کیا ہوا؟
مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایمان کا اقرار نہیں کر رہا، ایمان کا انکار کرتا ہے، وہ عمل صالح کا انکار کرتا ہے، وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ دین کو مضبوطی نہ ہو، وہ دین کی مضبوطی نہیں چاہتا، وہ خوف کو امن میں بدلنا نہیں چاہتا، وہ خدا کی عبادت کرنا نہیں چاہتا، گویا وہ شرک کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، وہ پھیلتا ہے تو پھیلتا رہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ تو کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے کہ خلافت کی یہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی کہ یہ چیزیں ملیں گی اور ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا، تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ زمانہ آئے گا تو فرمایا فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اگر تو زمین میں اس وقت اللہ کے خلیفہ کو دیکھے فَلْزِمْ ہو تو اس کے ساتھ چمٹ جانا، برکتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وَإِن نُوحِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، چاہے تیرا جسم نوچ لیا جائے، تیری ہڈیوں سے گوشت ادھیڑ دیا جائے اور تیرا مال و متاع لوٹ لیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن خلیفہ کو نہ چھوڑنا، کیوں کہ برکتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے متعدد موقعوں پہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ بعض لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی خطرناک ہے، ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے۔ 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یقولون آمنا باللہ و بالرسول، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ہم ایمان لائے، واطعنا اور اطاعت کی، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ فرمایا وما اولئک بمؤمنین، جو پھر جاتے ہیں اطاعت یعنی اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کا بھی اور سارا کچھ اقرار کرنے کے بعد جب موقع آتا ہے تو پھر جاتے ہیں، فرمایا یہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب اطاعت کس کو، اطاعت کا مت دیکھیں، آپ کے مطلب کی بات کر دی وہ تو سارے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے جہاں آپ کو اختلاف ہے وہاں اپنی مرضی کو چھوڑ کے خلیفہ وقت کی بات کو تسلیم کریں، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ لیکن جہاں ایسی بات آئے تو پھر پیٹ پھیر لیں، تو جب پیٹ پھیر لے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک فریق ان میں سے اعراض کر جاتا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کی طرف ہو جائے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، پھر اطاعت کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ کہ اگر تو ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہو تو پھر ہوتے ہیں واہ واہ کیا برکتیں ہیں جماعت کی، کیا برکتیں ہیں خلافت کی، اور جب فیصلہ خلاف ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ مومنوں والی بات نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا فلا و ربے کا، کہ اے رسول ایسا نہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپس کے اختلاف میں تجھے حکم عدل نہیں بنا لیتے، تجھے حاکم نہیں تسلیم کر لیتے۔ اور صرف یہی نہیں کہ رسول سے اور رسول کی غیر موجودگی میں خلیفہ وقت سے جو وہ فیصلہ کرے اس کی اطاعت کریں، صرف اتنا نہیں بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ جو تو فیصلہ کرے پھر اپنے سینے میں ایک ذرا بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل طور پر اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک یہ نہیں کر لیتے تو فرمایا اس وقت تک ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پہلے بھی دی جا چکی ہے کہ آپ کی قوم کو مغضوب بھی کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تکلیف دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے حکم سناتے تھے، آگے سے بہانے بازیاں کرتے تھے۔ خدا نے واضح کیا، خبردار کیا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، ان کو تو اللہ نے بری قرار دے دیا، اپنے نبی کو تو خدا کو پتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک وجیہ انسان تھا،
لیکن وہ جنہوں نے اس تکلیف میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم بن گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا، اور یہی حکم آج خلیفہ وقت کے متعلق بھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان رکھتے ہو تو سن لو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، نہ نبی کے سامنے یہ حرکت نہ کرنا، خلیفہ کے سامنے یہ حرکت نہ کرنا، خدا نے جس کو مامور بنا کے بھیجا اس کے سامنے نہیں، ادب کے ساتھ رہنا، اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، اپنی رائے کو اس کے سامنے ہیچ سمجھو، بیکار سمجھو، جو وہ کہتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اگر یہ کرو گے، اگر آواز اونچی کی ہو کرو گے، اس پر تبصرے کرو گے، کیوں روکا گیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہ ہو۔ لاشعوری طور پہ کیے ہوئے ایسے تبصرے جو خلافت کی شان کے خلاف ہوں، بظاہر انسان منہ سے نکال دیتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہوگا، ایمان ضائع کر دے گا۔ ایک تو واضح طور پر بتا دیا کہ جو اطاعت نہیں کرتے ان کا ایمان ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جو لاشعوری طور پر بھی کرتے ہیں ان کو بھی فرمایا کہ تمہارا بھی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اس بات سے ہمیشہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کا اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خلافت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اس سے محبت کریں، اس کے قدموں کے اوپر رہیں، اور اپنی رائے، اپنی تدبیریں ایک طرف رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، کہ دیکھو تمہارے اماموں میں سے، تمہارے سرداروں میں سے بہترین وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ مجھے بتائیں آج سیاسی طور پہ دیکھ لیں، مذہبی طور پہ دیکھ لیں، سوائے جماعت احمدیہ کے کسی اور جماعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ سیاسی لیڈر ہو وہ اپنے پیروکاروں کے لیے دعائیں کر رہا ہو، مذہبی لیڈر بھی آج سیاسی بن چکے ہیں، وہ بھی صرف ان سے ووٹ لینے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے درد دل نہیں رکھتے۔ درد دل رکھنے والا ایک ہی وجود ہے جس کو خدا نے خلیفہ کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مولانا عطاء المجید صاحب راشد ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں ایک پروفیسر آیا، انگریز پروفیسر، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو ملاقات سے پہلے وہ ابھی انتظار میں تھا کہ میری باری آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہاں وہ باتوں باتوں میں ذکر کرنے لگا کہ میں نے جماعت احمدیہ کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے جماعت احمدیہ کے افراد اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو کے پیروکاروں کو اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ حضور سے ملاقات کے لیے اندر گیا اور ملاقات کر کے واپس آیا تو کہنے لگا نہیں، میرے الفاظ صحیح نہیں تھے، میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پیروکار محبت اتنی نہیں کرتے جتنا آپ کا خلیفہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث اس پروفیسر کی زبانی پورے طور پر صادق آ رہی ہے کہ ہمارا خلیفہ وہ خلیفہ ہے جو ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جتنی ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جتنی ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور یہ ایک نشانی بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ ائمہ ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں، جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان اماموں کی، ان خلفاء کی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو کس کی اطاعت کریں گے؟ ان برکات سے مستفیض نہیں ہوں گے تو کس سے مستفیض ہوں گے؟ ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی امیر صاحب نے باتیں بتائی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں احسار، ہر طرف درندے ہیں۔ اگر امن اور سلامتی ہے تو آج خلافت کے وجود کے اندر ہے اور خلافت سے وابستہ رہنے میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو اقتباسات سنا کے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ خلافت کے معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی بات نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں
اور سب تدبیروں کو پھینک کے رکھ دو اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس پالیسی کو خلفاء پیش کریں گے ہم اسی کو کامیاب کریں گے، اور جو پالیسی ان کے خلاف ہوگی اسے ناکام کریں گے۔ پس اگر کوئی مبائع اور مومن کوئی اور طریق اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ناکام کریں گے، صرف خلیفہ کی پالیسی ہی کامیاب کریں گے۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے ہی عقل مند ہو، مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تمہاری تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے نہ چلو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس اگر تم خدا کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا اور تمہارا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش رہنا میرے ماتحت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک امام اور خلیفہ کی موجودگی میں انسان یہ سمجھے کہ ہمارے لیے کسی آزاد تدبیر اور مظاہرے کی ضرورت ہے تو پھر خلیفہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اور خلیفہ کی ضرورت یہی ہے کہ ہر قدم جو مومن اٹھاتا ہے اس کے پیچھے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس کی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کے تابع کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں کے تابع کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کی آرزوؤں کے تابع کرتا ہے، اور اپنے سامانوں کو اس کے سامانوں کے تابع کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر مومن کھڑے ہو جائیں تو ان کے لیے کامیابی اور فتح یقینی ہے۔ اور پھر فرمایا میں آج پھر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کی روح پیدا کرو۔ جب تک یہ روح زندہ ہے احمدیت زندہ رہے گی، لیکن جب یہ روح مٹ گئی اور نشوز اور سرکشی کی عادت پیدا ہو گئی تو وہ دن اگر اللہ کے نزدیک بھی سلسلے کے خاتمے کا دن ہوگا تو تم اس کا گلا گھونٹنے والے ہوگے، لیکن اگر وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلسلے کے خاتمے کا دن نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارا گلا گھونٹ دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم نعوذ باللہ من ذالک کہ انشاءاللہ ہم سے ہوگا نہیں، لیکن حضور بفرض محال یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر سرکشی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو تو خدا تعالیٰ کے نزدیک اب خلافت ختم نہیں ہوگی، خدا کے ہاتھ اس شخص کا گلا گھونٹ دیں گے جو خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج ہمارا فرض ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو خلافت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو برکات اللہ نے ہمیں خلافت کے ذریعے عطا فرمائی ہیں، ان برکات کی قدر کریں اور خلیفہ وقت کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خلیفۃ المسیح الخامس